السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہم اس لیکچر میں درخواست نویسی کے حوالے سے بات کریں گے کہ چند درخواستوں کے حوالے سے کہ ان کا طرز تخاطب، یعنی جو پہلی جہاں پہ کیا کہتے ہیں ان کا مخاطب کیا جاتا ہے، ان کا عہدہ اور ان کا جو ضلع، جو ان کے متعلقہ معلومات پہلی سطر درخواست کی، اس کے بعد بقیہ جو اس کے اجزاء ہیں درخواست کے اور اس کا نفذ مضمون، اس پہ بچوں ہم بات کریں گے۔ تو ہماری جو پہلی درخواست ہے بچوں وہ ہے پرچے کی پڑتال کے سلسلے میں ناظم امتحان تعلیمی بورڈ کے نام درخواست۔ ہم نے ایک درخواست لکھنی ہے جس میں ہمارا رزلٹ آیا، بچوں نتیجہ آیا ہے، اس میں آپ نے بورڈ کے نام درخواست لکھنی ہے کہ آپ کے باقی جو پرچہ جات ہیں، آپ کے پیپرز ہیں، ان میں آپ کے نمبر اچھے ہیں، مگر ایک دو پیپر ایسے ہیں جس میں آپ کے نمبر کم ہیں اور آپ ان کی پڑتال یا ری چیک کروانا چاہتے ہیں کہ وہ شاید ان میں نمبر بڑھ جائیں اور کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے بچوں ہم جو پہلی سطر ہے، جو طرز تخاطب ہے، جسے پہلی لائن کہہ سکتے ہیں، بخدمت جناب نائب ناظم، بچوں بخدمت جناب نائب ناظم امتحان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ۔ اچھا بچوں، یہاں پہ نا ہم سب سے پہلے تو اس بندے کا عہدہ لکھیں گے کہ وہ کیا ہے، نائب ناظم امتحان ہے، اس کے نام ہم لکھ رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اس بندے کا عہدہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم سکتہ لگائیں گے، پھر ہم لکھیں گے جو ادارہ ہے، ادارہ بچوں یہاں پہ ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری۔ مضامین کے بچوں تفصیل لکھیں گے اور پھر کیا کریں گے، اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ اور اگر تو بچوں درخواست ہے پورے محلے کی شکایت کے لیے تو پھر آپ بچوں لکھیں گے اہل محلہ علی ب جیم دال۔ اگر آپ کا پرسنل ہے، کوئی ذاتی ہے، کوئی اکیلے بندے کا، ایک فرد کا ہے، تو آپ لکھیں گے درخواست گزار آپ کا مخلص علی ب جیم دال۔ بچوں دوسری درخواست ہے پرنسپل کے نام۔ بچوں پرنسپل کے نام جتنی بھی درخواستیں ہیں ان سب کا ایک ہی طرز، ایک ہی طریقہ ہے۔ ہم لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل، آگے لگائیں گے سکتہ، آگے لکھیں گے گورنمنٹ کالج، پھر سکتہ یعنی کوما اردو والا، علی ب جیم دال۔ نیچے بچوں لکھیں گے ہم عنوان درخواست برائے، درخواست برائے کے آگے بچوں ہم عنوانات تبدیل کرتے جائیں گے، بدلتے جائیں گے۔ درخواست برائے شکایت امتحان، درخواست برائے باوجہ بیماری، درخواست برائے شمولیت شادی۔ تو بچوں درخواست برائے لفظ ہمیشہ لکھیں گے، آگے والے جو ہیں وہ موضوع کے حوالے سے درخواست کے وہ بدلتے جائیں گے۔ اس کے نیچے بچوں لکھیں گے جناب علی۔ جناب علی کے بعد بیٹا ہم نے دوسری درخواست ہے پرنسپل کے نام، آپ نے نا مالی امداد لینی ہے، اسکالرشپ ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پہلے اچھے امتحان میں نمبر ہیں، نتائج آپ کے اچھے ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نمبر اچھے پہلے آئے ہیں اور آپ کو مالی مدد ملے۔ آپ کی فیملی میں بیٹا فیملی ایسی نہیں ہے، آپ کے خاندان، آپ کا گھر ایسا آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، آپ کی فیسیں ادا نہیں کر پائے گا، تو اس حوالے سے بیٹا آپ نے نا یہ درخواست لکھنی ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا آپ نے اختتام پر لکھنا ہے خدا آپ کا اقبال بلند کرے۔ بیٹا یہ خدا آپ کا اقبال بلند کرے آپ نے ہر درخواست کے نفس مضمون کے بعد لکھیں گے اور اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں درخواست گزار آپ کا تابع فرما شاگرد علی ب جیم دال۔ اس کے بعد ہماری درخواست جو آگے ہے بخدمت جناب ریونیو آفیسر محکمہ وابڈا ضلع علی ب جیم دال۔ تو اس میں بیٹا ہم نے آپ کی کوئی شکایت ہے وابڈا کے نام، آپ نے کوئی اپنا بل کی درستی کروانی ہے یا اس کے متعلقہ کوئی اور آپ کی کوئی شکایت ہے تو اس کے حوالے سے بیٹا ہم بات کریں گے۔ اس میں طرز تخاطب کے حوالے سے بچے اکثر پریشان رہتے ہیں کہ وہ کس صورت میں لکھیں گے، تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب بیٹا ریونیو آفیسر، آگے آپ لگائیں گے سکتہ محکمہ وابڈا، آگے سکتہ ضلع علی ب جیم دال۔ اس کے بعد بیٹا آپ نیچے لکھیں گے عنوان، نیچے لکھیں گے جناب علی، اور آپ نے جو بھی نفس مضمون کے متعلقہ بات ہے کہ آپ کے گھر میں کتنی چیزیں چلتی ہیں، ان کی ڈیٹیل، ان کی معلومات وغیرہ بیٹا بتائیں گے اور بتائیں گے میرے گھر میں یہ جو معلومات والی چیزیں ہیں، یہ وہ اشیاء ہیں جو چلتی ہیں، اور بل آپ کا 35,000 40,000 50,000 آیا ہے اور بل اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے کم تو اشیاء ہیں کہ جو گھر میں چلتی ہیں۔ تو آپ نے بیٹا یہ ساری معلومات دینی ہے تاکہ آپ کے بل کی جو درستی یا زیادہ آیا وہ اس حساب سے ہو سکے۔ نیچے بیٹا آپ نے دینا ہے درخواست گزار آپ کا نیاز مند، درخواست گزار آپ کا نیاز مند یا آپ کا مخلص علی ب جیم دال۔ درخواست گزار آگے نیچے لکھیں بیٹا آپ کا نیاز مند یا یہ لکھ لیں یا اس کے متبادل آپ لکھیں گے آپ کا مخلص علی ب جیم دال۔ بچوں اس کے بعد آپ کی درخواست ہے کہ آپ کا جو کوئی پارسل ہے وہ گم ہو گیا ہے، وہ ابھی تک میسر نہیں آیا، وہ ابھی تک نہیں ملا، اس کے لیے بچوں آپ لکھیں گے بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر۔ اس کے بعد بیٹا آپ لگائیں گے سکتہ۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے گلشن رفیقہ، آپ نے وہ محلہ، آپ نے وہ ایریا، وہ علاقہ بتانا ہے جدھر کا پارسل گم ہوا ہے، جس کے نام کا، جس کے پتہ کا پارسل گم ہوا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے لکھنا ہے گلشن اقبال، گلشن رفیق ٹاؤن ضلع علی ب جیم دال۔ اس کے بعد بچوں آپ لکھیں گے نیچے درخواست برائے
گم شدگی منی آرڈر، یعنی کہ آپ کو کوئی منی آرڈر آیا ہے، کوئی اس طرح کا پارسل وغیرہ آیا ہے، وہ گم ہو گیا بچوں، آپ نے اس کی کیا کرانی ہے، آپ نے اس کے بارے میں بچوں معلومات بتانی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ لکھیں گے جناب علی۔ اچھا بچوں، منی آرڈر سے مراد کسی نے نا پیسے بھجوائے ہیں خط کے ذریعے، خط میں رکھ کے نا بھجوائے ہیں، لیکن وہ پیسے پہنچ نہ سکے، تو آپ نے بچوں اس میں نا آپ نے معلومات بتانی ہے ایڈریس میں کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ فلاں ڈاک کے ذریعے سے اس تاریخ کو اتنے پیسے منی آرڈر مبلغ اتنے 5,000 روپے، آگے بچوں آپ نے رقم جو ہے وہ آپ نے بریکٹ میں لکھنی ہے، 5,000 روپے ہندسوں میں لکھنی ہے بچوں۔ اس کے بعد آپ نے نا آگے ڈیٹیل لکھ دینی ہے کہ یہ کہاں سے بھیجی گئی، یعنی ایڈریس لکھنا ہے جس نے وہ بھیجی ہے، اور آپ کے پاس نا کوئی پرچی آئی ہے، اس پرچی پہ جو معلومات ہے بچوں آپ نے وہ درخواست کے درمیان میں وہ ساری کی ساری معلومات آپ نے بچوں لکھنی ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ شکایت ہے وہ ابھی تک مجھے میسر نہیں آئی، ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ تو کچھ بچوں کچھ درخواستیں ہوتی ہیں وہ مختصر ہوتی ہیں، جیسے یہ منی آرڈر گم ہونے کی درخواست 1 صفحے کی ہوگی، اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے، شروع میں تھوڑی سی بات لکھنی ہے، درمیان میں ڈیٹیل لکھنی ہے، اور آخر میں کیا کرنا ہے آپ نے نا اس کے متعلقہ تھوڑی سی اور بات کر دینی ہے۔ یہ زیادہ بڑی نہیں ہوگی، ایک پیج 5-6 لائن تک، بڑے سے زیادہ نہیں یہ ہوگی۔ اچھا اس کے بعد بچوں آگے ماہانہ ٹیسٹ میں پرنسپل کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے، تو اور وہ درخواست لکھنی ہے، اس درخواست میں آپ اگر حاضر نہیں ہو سکے بچوں اس حوالے سے آپ بات کریں گے کہ آپ حاضر نہیں ہو سکے تو آپ سے وہ گزارش ہے کہ جو بھی آپ نے معذرت کرنی ہے، اور بچوں کوئی حوالہ دینا ہے، کوئی جواز، کوئی وجہ، کوئی ریزن بیٹا آپ نے بتانی ہے، وہ اس میں آپ نے اپنا بچوں تعارف دینا ہے، اور اپنے پہلے پیراگراف میں آپ نے اپنا تعارف دے کر بتانا ہے کہ آپ کا شمار نہ کالج کے ذہین طلباء و طالبات میں ہوتا ہے، دوسرے میں بیٹا آپ نے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی بیٹا آپ نے ریزن بتانی ہے، اور وجہ بتانے کے بعد بیٹا آخری میں آپ نے بتانا ہے کہ میں یقین دہانی کراتی ہوں کہ آپ اس کا اچھا نتیجہ آئے گا اگر آپ مجھ سے دوبارہ پیپر لے لیں۔ آپ نے مطالبہ کرنا ہے کہ آپ مجھ سے دوبارہ امتحان لے لیں، میں یہ دے نہیں سکی، کوئی ایسی بیٹا ریزن، کوئی ایسی وجہ آپ نے ان کو بتانی ہے۔ جی بچوں، اس کے بعد آپ کی درخواست آتی ہے، آپ نے پرنسپل کے درخواست کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی صورت میں بیٹا ہے، تو آپ نے اسی طرز سے اسی انداز سے آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کی پرنسپل کے نام درخواست ہے، آپ نے عمرے پہ جانا ہے، اور اس کے حوالے سے بیٹا آپ نے وہ لینی ہے، چھٹی لینی ہے، تو آپ نے نا شروع میں بچوں نہایت ادب سے کہنا گزارش ہے کہ میرے والدین رواں برس بھی 1 اپریل کو عمرے پر گئے تھے، وہ دوبارہ جا رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں، سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے بیٹا بات کرنی ہے، ساری ڈیٹیل دینی ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ اس طرح کے کاغذات وغیرہ، معلومات وغیرہ وہ آپ نے ساتھ لفظ کر دی ہے، تو تھوڑی سی آپ نے نا تمہید باندھ کے، اور اس کے بعد آپ نے بچوں نیچے بیان کر دینا ہے کہ کون کون سفر پہ جا رہا ہے، کتنے دن کے لیے جا رہا ہے، کون کہاں سے ٹکٹ آپ نے کروائی ہے، کتنے دن کا عمرہ ہے، اور اس کے بعد بیٹا یہ ساری معلومات اس حوالے سے بیٹا آپ بات کریں گے۔ آگے بیٹا سلاب میں نا اگلی درخواست ہے ڈپٹی کمشنر کے نام۔ اب ڈپٹی کمشنر پورے ضلع کا وہ ایک ہی ہے، تو آپ نے کہنا باخدمت جناب ڈپٹی کمشنر ضلع علی بیجی امداد۔ تو اس کے بعد بیٹا آپ نے لکھنا ہے عنوان درخواست برائے فراہمی قرضہ، یا آپ کہہ لیں سرکاری امداد کہہ لیں، مالی معاوضہ کہہ لیں، مالی مدد کہہ لیں، مالی امداد بچوں کہہ لیں، کوئی بھی آپ نیچے عنوان لکھ سکتے ہیں، درخواست برائے آگے کوئی بھی عنوان اس صورت میں بچوں آپ بدل سکتے ہیں، لکھیں جناب علی۔ اب بچوں ہوا یہ ہے کہ فصلیں تباہ ہو گئیں سیلاب کی وجہ سے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا روپے پیسہ نہیں بچا بچوں۔ جو کسان ہوتا ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری تہذیب کا نا یہ آئینہ دار ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، جس کے بلبوتے پہ کیا ہوتا ہے، جو ہمارے جو اجناس ہے وہ سستے ہوتے ہیں، اجناس کی فراوانی ہوتی ہے، ہمیں قلت نہیں ہوتی، ہمیں باہر سے منگوانا نہیں پڑتا، اور ہمارے ہاں چیزوں کی جو اجناس کی جو قیمتیں ہیں، جیسے فرض کیا گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، باقی اس طرح کی بے شمار چیزیں، اس سے بننے والی اشیاء بھی پھر سستی ہوتی ہیں، کیوں؟ ہمارا کسان خوشحال ہوتا ہے۔ تو بچوں کسان ظاہر سی بات ہے، فصل کی تباہیاں ہو گئی ہیں، اور سیلاب آنے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے بیٹا، تو وہ اب نا امداد لینی ہے، طلب کرنی ہے، تو آپ نے اپنا علاقہ بتا دینا ہے کہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، اور اس علاقے میں فلاں، اب پہلے تو بڑی خوشحالی تھی، پھر اس کے بعد سیلاب آ گیا، سیلاب آنے سے بیٹا آپ نے پہلے علاقے کی ڈیٹیل، اس کے بعد ڈیٹیل کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کیسے وہ نا گراؤں میں نا سیلاب آنے کی وجہ سے نا کتنا پانی جمع ہو گیا اور کیسے تباہی ہو گئی ہے۔ آگے بیٹا آپ نے بتانا ہے کہ اس کے علاوہ جو آپ کے باقی جو ارد گرد کی جگہیں ہیں، وہ مکانات ہیں، باقی سامان وغیرہ ہے، ارد گرد کے علاقے ہیں، وہ کیسے تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ پھر آخری بچوں پیراگراف میں آپ نے نا ان سے التماس کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، عرض کرنی ہے، گزارش کرنی ہے کہ آپ کو وہ مدد وغیرہ فراہم کریں۔ اس کے بعد بچوں ایک اور درخواست ہے کہ آپ کے قصبے میں اکثر نا گاؤں دیہات میں، قصبے میں
علاقوں میں دور دراز شہروں سے نا وہاں پہ ڈسپینسریاں وغیرہ بچوں ہوتی ہیں، اس میں نا گورنمنٹ کی طرف سے وہ ڈسپینسری ہوتی ہے اور بچوں لوگوں کے لیے طبی امداد ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کو سہولیات ہوتی ہے، وہ فیس ان کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ابھی تو بہت کم۔ تو بچوں آپ نے نا جو ڈائریکٹر ہے محکمہ صحت ان سے درخواست کرنی ہے کہ ہاں جو آپ کا علاقہ ہے متعلقہ بیٹا آپ نے نا وہاں پہ ڈسپینسری کھلوانی ہے، وہاں پہ ایک نا طبی ادارہ کھلوانا ہے جو آپ کو نا فوری طبی امداد دے سکے آپ کی مشکل میں، آپ کی زخمی ہونے پہ، مسئلے مسائل پہ، بیمار ہونے پہ بیٹا، جو آپ کو نا کوئی ہلکی پھلکی جو آپ کی نا صحت کے حوالے سے آپ کی مدد کر سکیں، آپ کو صحت کے حوالے سے دوا دارو دے سکے۔ تو اس میں بچوں آپ نے نا کیا کرنا بخدمت جناب ڈائریکٹر، جی بچوں آپ نے اپنے علاقے میں کوئی نا ایک ڈسپینسری کا قیام کروانا ہے تاکہ آپ کو جو طبی امداد ہیں صحت کے حوالے سے کوئی میڈیکل جو ایشوز وغیرہ ہیں، کوئی مسائل ہیں بچوں، وہ آپ نا وہ دیکھ سکیں کہ آپ کی ڈسپینسری کا وہ قیام کیا کرے گا بچوں، آپ کو فوری طبی امداد فراہم کرے گا۔ تو اس کے حوالے سے بیٹا آپ نے نا جو ڈپٹی کمشنر ہے جو کیا کہتے ہیں صحت کے حوالے سے جو آپ کا کہتے ہیں ڈائریکٹر محکمہ صحت ہے بیٹا، آپ نے اس کے نام درخواست لکھنی ہے، اور نا اپنے علاقے کا سب سے پہلے بچوں بتائیں کہ کس علاقے میں رہتے ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں تھوڑی معلومات دیں، شہر سے وہ کتنا دور ہے، کیسے مسئلے مسائل بیٹا صحت کے حوالے سے پیش آتے ہیں، پہلے پیراگراف میں یہ آئے گا۔ دوسرے میں بیٹا آپ نے کہنا ہے کہ اکثر کیا کہتے ہیں بیماری کی صورت میں، بخار ہونے کی صورت میں آپ کو دور دراز جانا پڑتا ہے، اور اکثر لوگ دور دراز دور میں کیا کہ ڈسپینسری یا شہروں کی طرف ہونے کی وجہ سے یہاں پر گاؤں میں طبی امداد نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں کی طرف شہر کی طرف نہیں جاتے کہ وہ دور ہے اور وقت لگے گا، اور طبیعت کی بحالی کیا خرابی ہونے کی بیٹا زیادہ خدشے ہیں، اس صورت میں بات کریں گے۔ آخری میں آپ سے کہیں گے کہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات میں، ہمارے قصبے میں ایک ڈسپینسری کا قیام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ اپنے بچوں کیا کریں مطالبات رکھیں کہ اتنے کا آپ ڈاکٹر ہوں، اور زیادہ بچوں کے حوالے سے صحت کے مسائل ہیں بچے کا کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، بڑوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے آپ کوئی بھی بچوں معلومات اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہے جی بچوں اس کے بعد آپ کی درخواست ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے نا علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں، کالونی میں، ٹاؤن میں بچوں اس طرح کے نا آوارہ کتے وغیرہ آگے ہیں، اور ان سے نا خدشات پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یہ کاٹ لیں گے اور مسائل میڈیکل ایشوز وغیرہ بچوں بنیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم نا کیا کہتے ہیں نا کوئی درخواست لکھتے ہیں تاکہ آپ کے علاقوں میں اس طرح کے جو آوارہ ہیں، جو پالتو نہیں ہیں، رکھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی تلفی ہو سکے، اور وہ تاکہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ بچوں یاد رکھیں جو بھی چیز انسان کے لیے نقصان دہ باعث بنے نا اس کی جو تلفی ہے وہ ہونا بیک وقت میں یا بر وقت میں بچوں وہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ کی آگے والی جو بچوں درخواست ہے وہ چیئرمین بلدیہ کے نام ہے کہ آپ نے لکھنا ہے باخدمت جناب چیئرمین بلدیہ کے نام آوارہ کتوں کی جو تلفی ہے، ان کو مارنا وغیرہ اس طرح کا بیٹا صورتحال ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نا اس طرح کے سینٹر نہیں ہیں کہ ان کتوں کا علاج ہو، تو اب یہی حال ہے کہ ان کو نا کہ وہ پہلے ہی مسائل کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو ہم لکھیں گے باخدمت جناب چیئرمین بلدیہ، آگے لکھیں گے بچوں آپ لکھ لیں آپ گلشن رفیق، آگے ضلع علی بے جیم دال، عنوان بچوں درخواست برائے آوارہ کتوں، جی بچوں درخواست برائے آوارہ کتوں کی تلفی، تلف سے مراد یعنی ان کو کوئی مطلب کہ مارنا وغیرہ ہوا، وہ اس لیے بیٹا یہ یہاں پہ اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم جانی نقصان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ اس قدر بیمار ہو گئے ہیں کہ وہ کاٹنے پہ دوڑ رہے ہیں، اور ان کے کاٹنے پہ انسان کو جانی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بیٹا ہم نا شکایت کرتے ہیں کہ وہ کتوں کو آپ نے نا وہ مارنے کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں۔ تو پہلے میں آپ نے بیٹا اپنا تعارف کروانا ہے کہ آپ کس کالونی سے، کس ٹاؤن سے رہتے ہیں، اور آوارہ کتے پہلے تو کم تھے، پھر بعد میں بیٹا بڑھتے گئے، اور کیسے نقصان ہوتا ہے، پھر ایک دو اس طرح یہ کرنے کے بعد بیٹا دوسرے پیراگراف میں آپ نے بتانا ہے کہ کیسے آوارہ کتوں کے آنے سے کیا ہوا، آپ کا نقصان ہوا، اور کیسے آپ نے ایک دو ایسے بیٹا کیس بھی ایک دو مسئلے مسائل بتا دینے ہیں کہ کاٹا اور وہ کیا ہوا، بعد میں ہسپتال وغیرہ جانا پڑا، تو آپ نے مسائل بتانے کہ دن بہ دن وہ کتے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بیٹا آپ نے آخر میں ان سے گزارش کرنی ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی تلفی کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ ہمیں جانی نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد بیٹا آگے ہے رجسٹرار صاحب کے نام بینک کے اجراء کے لیے، یعنی آپ نے نا تو رجسٹرار کے نام بیٹا آپ نے نا ایک بینک بینک کی برانچ کھولنی ہے بیٹا، تو درخواست آپ لکھنا باخدمت جناب رجسٹرار حبیب بینک کا جو رجسٹرار ہے، جو مین ہیڈ ہے بیٹا، اس کے نام آپ درخواست لکھیں گے، اور اسے بتائیں گے جناب کہ آپ لکھیں گے باخدمت جناب رجسٹرار حبیب بینک، رجسٹرار کے بعد بچوں آپ سکتہ لگائیں گے، آگے لکھیں گے حبیب بینک، اس کے بعد سکتہ، آگے لگائیں گے بچوں علی بے جیم دال، اس کے بعد بچوں عنوان درخواست برائے حبیب بینک،
آگے بریکٹ میں آپ برانچ لکھ سکتے ہیں کا قیام، قیام ہوتا ہے قائم ہونا، بننا. اس کے بعد بیٹا آگے لکھیں جناب علی. پھر آپ لکھیں گے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس ایریے میں بیٹا رہتے ہیں، وہاں آپ نے بتانا ہے کہ وہاں پہ کوئی بینک نہیں ہے اور آپ کس علاقے کے رہائشی ہیں، کس گاؤں ٹاؤن کالونی کے بچوں رہائشی ہیں، اور علاقے میں آپ بینک نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے جو مسئلے مسائل اور پریشانیاں بچوں وہ آپ نے بتانی ہیں کہ کیسے وہاں پہ لوگوں کو دور دراز شہروں کی طرف اتنے، پھر آپ نے بتا دینا بچوں کہ اتنا میل سفر طے کر کے آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، دور جاتے ہیں اور جانے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، اتنا دور جایا نہیں جاتا، بعض اوقات جلدی ہوتی ہے اور رقم وغیرہ نکلوانی ہے، جمع کروانی ہوتی ہے. تو اس کے بعد آخر میں بیٹا تیسرے پیراگراف میں آپ نے کہہ دینا ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ہمیں بینک جو اجرا ہے وہ کرائیں تاکہ موزوں شرائط پر جو قرضے وغیرہ مل سکیں. اور اچھا بچوں آپ نے قائم کروانے کے لیے آپ نے وہ درخواست لکھنی ہے. اور اس میں بچوں مختلف اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں. آپ قرضے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کھولا جائے، قیام کیا جائے تاکہ قرضہ لینے میں آسانی ہو، اور علاقے کے مسئلے مسائل میں جو آبادی جو مفلوک ہے، غریب غربا ہے، ان کے لیے قرضے کی فراہمی کی ضرورت ہے، کسان وغیرہ کو قرضے کی فراہمی کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بچوں بات کر سکتے ہیں. اکیلے فرد کی ہوگی تو بچوں نیچے ہم لکھیں گے درخواست گزار آپ کا مخلص یا آپ کا نیاز مند علی بے جیم دال، اور درخواست گزار والی لائن پر بچوں آپ تاریخ لکھیں گے. اور اگر ہے پورے محلے کی طرف سے بچوں آپ نے لکھنا ہے اہل محلہ، نیچے آپ نے بچوں لکھ دینا ہے محلہ، اہل محلہ اور علی بے جیم دال. بس اس طرز میں بیٹا جو پرنسپل کے نام درخواست ہے بچوں اس کا طرز اور ہے، تو وہ ہم کسی اور طرز میں لکھیں گے. امید ہے بچوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر کہیں سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو بچوں آپ نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنا کوئی سوال لکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.